بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام میں موسیقی کی ممانعت۔ سورہ لقمان میں اللہ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان باتوں کے خریدار بنتے ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ مشکات کی ایک حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گانا دل میں نفاق کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ مشکات میں ہی درج ہے کہ حضرت نافع سے روایت ہے کہ میں ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا۔ انہوں نے بانسری کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور راستے سے ایک طرف ہو کر چلنے لگے۔ دور ہو جانے کے بعد مجھ سے کہا، اے نافع، کیا تم کچھ سن رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کان سے انگلیاں نکالیں اور فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز سنی تو ایسے ہی کیا جیسے میں نے کیا۔ مشکات کی ہی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی قرآن و حدیث کی روح سے واضح طور پہ موسیقی حرام ہے۔ دین میں ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ محققین نے یہ بات واضح کی ہے کہ موسیقی اونچی آواز میں سننے کی وجہ سے قوت سماعت میں کمزوری اور بجنے کی آواز ہر وقت سنائی دینا جیسی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں کانوں کی بیماریوں کے ایک ریسرچ سینٹر کے مطابق 1960 کی دہائی میں پاپ میوزک اور موسیقی سننے کے نت نئے آلات کی کثرت کے بعد مشاہدے سے یہ بات سامنے آئی کہ امریکی عوام کی قوت سماعت کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ یہ بات بھی مشاہدے میں ہے کہ بہت سے موسیقار اور آلات موسیقی پہ کام کرنے والے انجینئر حضرات جو عرصے تک اس پیشے سے منسلک رہے ہیں، انہیں سننے میں مشکلات پیش آئی ہیں۔ اسی طرح کانوں پر ہیڈ فونز لگا کر موسیقی سننے کے بھی بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ماہرین علم سماعت قوت سماعت کے نقصان کا ذمہ دار نوجوانوں کا موسیقی سے شدید لگاؤ بالخصوص ہیڈ فونز کو ٹھہراتے ہیں۔ اونچی آواز میں موسیقی کو کسی بھی ذریعے سے لگاتار سننے سے انسان کی سننے کی صلاحیت مستقل طور پر ناکارہ ہو سکتی ہے، اور یہ نقصان صرف کانوں تک محدود نہیں بلکہ دل و دماغ اور بصارت بھی بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ کانوں کو گناہوں سے بچانا آنکھوں کی نسبت زیادہ مشکل کام ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں اللہ نے اکثر مقامات پہ سننے کا ذکر دیکھنے کے ذکر سے پہلے کیا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ کا ارشاد ہے، ان سے کہو، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اسی طرح سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے جس میں قوت سماعت کا ذکر قوت بصارت سے پہلے فرمایا کرتے، اے اللہ مجھے تو جسم کی سلامتی عطا فرما، اے اللہ مجھے سننے کی سلامتی عطا فرما، اے اللہ مجھے دیکھنے کی سلامتی عطا فرما۔ واضح یہ ہوا کہ ہر قسم کی آوازیں ہم پر اثر ڈالتی ہیں، اچھا یا برا۔ اسی وجہ سے کانوں کے ذریعے بہت آسانی سے دل کی تباہی کا سامان مہیا کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے شیطان کے متعلق فرمایا ہے، تو یعنی شیطان انسانوں میں سے جس کو اپنی آواز سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے۔ سورہ الاسراء کی آیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اسلام نے موسیقی کو شیطان کی پکار قرار دیا ہے۔ اللہ ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں اس فتنے اور گمراہی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تباہ کن اثرات سے ہماری نسلوں کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔